السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 66 سے لے کے آیت نمبر 71 تک ترجمہ سیکھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ فجعلناها، پس کر دیا ہم نے اس قصے کو نقالاً عبرت، لما واسطے اس کے، بین یدیہا جو آگے تھا اس کے، وما اور جو خلفہا پیچھے تھا اس کے، وموعظۃً اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، وموعظۃً للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ واسطے اپنی قوم کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو، بقرۃ گائے، قالوا تو کہا انہوں نے، اتتخذنا کیا پکڑتا ہے تو ہمارے ساتھ، ہزواً مذاق، قال کہا، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے، یہ کہ اکونا ہو جاؤں میں، من الجاہلین گمراہوں میں سے۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں میں کسی آدمی نے اپنے چچا کا قتل کر دیا، اور اس کی نظر اس کی مال و دولت پہ تھی کہ اس کے قتل کے بعد میں اس کی جائیداد کا وارث بن جاؤں گا۔ تو انہوں نے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ کسی اور کے گھر میں ڈال دی، کسی گھر کے دروازے کے سامنے، اور یہ شور مچا دیا کہ انہوں نے ہمارا قتل کر دیا ہے۔ اب گواہوں اور ثبوت تو نہ مل سکے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ قصہ آیا، واقعہ بیان ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ ان سے کہو کہ وہ گائے ذبح کریں، اور گائے کی زبان کا جو ٹکڑا ہے وہ مردے کی زبان کو لگایا جائے، تو زبان حال سے بول کے بتائے گا اس کا قاتل کون ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ ہم گائے کو ذبح کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں مذاق کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ مذاق کرنا جو ہوتا ہے وہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ قالوا کہنے لگے وہ، قالوا کہا انہوں نے، ادعو دعا کر تو، لنا ہمارے لیے، اور ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا بیان کر دے یا ظاہر کر دے وہ ہمارے لیے، ماہیا کیسی ہے وہ، یعنی کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال کہا، انہو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، لا نہ، فارض بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی بچی ہو، اوان جوان ہو وہ، بین ذالک درمیان اس کے، ففعلوا پس کرو تم، ما جو تؤمرون تم حکم کیے جاتے ہو۔ اب انہوں نے ایک بہانہ یا ایک ہیلہ سازی یہ لی کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے نہ بچی ہو اور نہ ہی بوڑھی ہو، بلکہ جوان ہو، بس تمہیں جو حکم دیا گیا ہے تم اس کو کرو۔ قالوا کہنے لگے، ادعو دعا کر، قالوا ادعو دعا کر تو، لنا ہمارے لیے، اور ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ ظاہر کر دے ہمارے لیے، ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ دراصل بنی اسرائیلیہ جو تھے وہ ہیلہ سازی سے کام لے رہے تھے، ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے کبھی عمر پوچھ رہے تھے، اور اب یہاں پہ انہوں نے رنگ پوچھ لیا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال کہا، انہو بے شک وہ، یقول کہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء گہرا ہو، فاقع
سبز لون ہوا رنگ اس کا، یعنی کہ گہرا زرد ہو رنگ اس کا، تسر جو خوش کر دے ناظرین دیکھنے والوں کو، تسر الناظرین جو خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ قالوا کہا انہوں نے، ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے، ما ہیا کیسی ہے، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مل گئی ہے یا مشابہ میں پڑ گئی ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اگر شاء اللہ چاہا اللہ تعالیٰ نے، لمہتدون البتہ ہدایت پانے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ انہوں نے پھر جب ڈیمانڈ کی تو پھر پوچھ رہے ہیں کہ وہ بیان کرے لیے ہمارے لیے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے، ہمیں مشابہ میں پڑ گئی ہے، اور ساتھ انہوں نے انشاءاللہ بھی کہہ دیا۔ اب اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ اسی مشابہ میں پڑے رہتے۔ قالا کہا، انہو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، یعنی کہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یعنی کہ وہ کون، اللہ تعالیٰ، یقول وہ کہتا ہے، انہا بے شک، بقرۃ گائے، لا ذلول نہ جوتی گئی ہو حل میں، تثیر الارض جو پھاڑے زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی پلاتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ سلامتی والی ہو، لا شیۃ اس میں کوئی داغ نہیں ہے، فیہا اس میں۔ قالوا کہنے لگے، آنا اب، جئتا لایا تو بالحق کی سچ کے ساتھ، اب آیا تو سچ کے ساتھ، فذبحوہا پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما اور نہیں، کادو قریب تھے کہ وہ یفعلون کرتے۔ اگلے سبق میں ہم اس کی تفسیر جو ہے اس واقعے کی وہ پوری انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔